حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پورے دین کی بنیاد اطاعت ہے، اطاعت، پورے دین کی بنیاد اطاعت ہے، اور کفر کی بنیاد خواہش ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورے دین کی بنیاد کیا ہے؟ اطاعت ہے، اور کفر کی بنیاد کیا ہے؟ خواہش ہے۔ اگر اللہ تعالی کی ذات نے فرمایا ہے نا کہ بھئی رجب کے مہینے کو اس طریقے سے گزارنا ہے، تو پھر اس مہینے کو اللہ کے حکموں کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزار دو، یہی اطاعت ہے۔ اگر اس کے خلاف کر کے گزارا، سمجھ لو آپ خواہش پر عمل کر رہے ہو، اطاعت کو فالو نہیں کر رہے۔ اطاعت کو فالو نہیں کر رہے۔ اور اس میں رجب کے مہینے کے اندر سب سے پہلا جو حکم متوجہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں اتار دیجئے، شعبان اور رجب کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دیجئے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ محبت لفاظی کا نام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں محبت شاید لفاظی کا نام ہے، لفظ ہے محبت، کچھ نہیں۔ محبت ادا کرنے کا نام ہے، ادا کرنے کا نام ہے۔ جیسے نماز ادا ہوتی ہے نا، محبت بھی ادا ہوتی ہے۔ عمل کرنے کا نام محبت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو فالو کرو۔ صرف اگر کسی نے رجب کے مہینے میں دعا پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو اب پڑھ لے، نہیں پڑھی تو اب پڑھ، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو وہی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد رجب کے مہینے کے اندر بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، تو یہ بات ثابت نہیں۔ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، ثابت نہیں۔ بہت ساری روایتیں آتی ہیں اس کے بارے میں۔ کسی روایت میں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کسی روایت میں رجب کا مہینہ آتا ہے، لیکن رجب کی 27 تاریخ خصوصی طور پر آ جائے ایسا نہیں ہے۔ تو جس کی تاریخ ہی محفوظ نہیں ہے، ہم اس رات کو جاگتے ہیں، جاگ کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، خصوصی طور پر اس رات کو بڑا سمجھتے ہیں، خصوصی طور پر اس رات کو بڑا مان کر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس رات کے اندر خصوصی طور پر شاید اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے برکتیں اتر رہی ہیں اور برکتوں کو نزول ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ جو اس رات کو جاگ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سنت عمل کر رہا ہے، جو اس رات کو خصوصی طور پر عبادت کر رہا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سنتوں کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس کے اوپر عذاب اترے گا، فضائل نہیں اتریں گے۔ یہ جو چیز تھی نا شب معراج، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد ہو گیا تھا واقعہ۔ پھر 18 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر موجود رہے ہیں، لیکن ان 18 سالوں کے اندر کبھی 27 رجب کو کوئی اہمیت۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دور 100 سال تک رہا، 100 سال تک 27 رجب کا کہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ ہوا
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، کہ ان کو پتہ چلا کہ 27 رجب کو لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو وہ اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اگر یہ عمل اتنا محبوب ہوتا اور سنت ہوتا تو وہ اس کا سدباب کرنے کے لیے گھر سے نکلتے، اس عمل کو ختم کرنے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالتے؟ ارے بتاؤ نا، بولو، نہیں نکالتے نا، لیکن گھر سے باہر قدم نکالا ہے، اور ایک ایک بندے کو پکڑ کر پوچھتے تھے کیا تیرا روزہ ہے؟ وہ بولتا روزہ نہیں ہے، تو بولتے میرے سامنے کھا کر دکھا، اپنے سامنے کھلاتے اور وہ ان کے سامنے کھاتا۔ اس طریقے سے سدباب کیا ہے اس بدعت کا، اور بتایا ہے کہ بھائی اتباع صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار ہم نے پوری رات عبادت کر لی، کون سا گناہ کر دیا؟ روزہ ہی تو رکھا ہے بھائی، کون سا گناہ کر دیا؟ کوئی اور گناہ تو کا کام تو نہیں کیا؟ ہاں گناہ کر دیا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر تم نے عبادت کیسے کر لی اس رات کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنے کو تم گناہ نہیں سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام سے بڑے عاشق ہو گئے، سنت کے خلاف عمل کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر تو ایک کام کرو، عصر کی نماز کے بعد نفلیں پڑھا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، پھر نفلیں پڑھا کرو، اور خوب چھپ کر پڑھا کرو، اور خوب اخلاص کے ساتھ پڑھا کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، کیا قبول ہو جائے گی بتاؤ؟ بلکہ گناہ ملے گا، چاہے کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی خشوع خضوع کیوں نہ ہو، گناہ ملے گا۔ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا بنایا ہوا طریقہ پر عمل کر رہا ہے، تو دین خواہش کا نام نہیں ہے۔ خواہش کا دین الگ ہوتا ہے اور حکموں کا دین الگ ہوتا ہے۔ ایمان والا حکموں کے دین پر چلتا ہے، خواہش کے دین پر نہیں چلتا ہے۔ اسی مہینے کا رکن اعظم جس کے بغیر آپ رجبی نہیں کھلاؤ گے، ایک تو ہوتا ہے نا رکن اعظم حج کا بھی ہوتا ہے، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، اس کے بغیر حاجی نہیں کھلاتے، تو اس کا بھی ایک رکن اعظم جس کے بغیر آپ رجبی نہیں کھلاتے۔ کوئی آپ کو رجبی نہیں کہے گا، اور رجبی کھلانا بھی ضروری ہے بھائی، پھر آپ سے دعا بھی تو کروائے گا، جیسے حاجیوں سے دعا کروائی جاتی، ٹھیک ہے نا؟ رکن اعظم کیا کنڈے، جس نے کنڈے نہیں کیے اس نے رجب کے مہینے کی ساری خصوصیت کو فوت کر دیا، اس کے اوپر وہ فضائل ہی نہیں اتریں گے جو رجب کے مہینے کے لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں یہ ساری بات، تکلیف ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیا؟ کیا میرا اور آپ کا دین صرف میلہ ٹھیلے کا نام ہے کیا؟ میلہ کرو، دعوتیں کرو، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن تو نے کنڈے کیے تھے یا نہیں کیے تھے اس کی بڑی پرواہ۔ تو نے کھیر کھائی تھی نہیں کھائی تھی، تو نے میٹھی پوریاں کھائی تھی نہیں کھائی تھی، بنائی تھی نہیں بنائی تھی؟ ارے یار تو نے اگر رجب کے مہینے کے اندر میٹھی پوریاں اور کھیر نہیں بنائی، کنڈے نہیں کیے، بس تیری کاروبار کے اندر جو نقصان ہو رہا ہے اس وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ تو نے نمازیں چھوڑ دی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑ دیا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو نے اس رجب کے مہینے کے اندر اپنی کتنے رشتہ داروں کو بلایا، نامحرموں کو، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ مل کر عجیب عجیب کام کر رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے تجھے۔ بس پرواہ ہے تو یہ
کنڈے کی رسم کی پرواہ. ارے یہ رسم ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. یہ دین نہیں ہے، میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. اس لیے بھائی اپنے اندر سے یہ طریقے نکالو اور سمجھو تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ تو صحیح، کنڈے دکھاؤ تو صحیح. جب انہوں نے نہیں کیا، وہ نہیں کیا، انہوں نے کسی چیز کو دین کا حصہ سمجھ لینا، پھر اس کو اپنے اندر رواج دے دینا دین سمجھتے ہوئے، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں. اسی کو تو بدعت کہتے ہیں. تو ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ہم لوگ بھی اگر کرتے ہیں تو آج سے ہی توبہ کر لیں اور ستیہ بھاو کریں بھائی، اس کا ستیہ بھاو کریں، نکال دیں اپنے اندر سے یہ ساری چیزیں اور اپنے اندر پیدا کر لیں کہ آج سے ہی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر من مٹیں گے. آج سے نہیں کریں گے ہم کسی چیز کے اوپر عمل. سنتوں پر عمل کرنے کی جو برکات ہے وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. رجب کے کنڈوں کی کوئی برکات نہیں ہے.